میری پوری امت جنت میں جائے گی، امت اجابہ میں جتنے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے، لیکن وہ نہیں جس نے میرا انکار کیا۔ پوچھا قالو من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری لائی ہوئی شریعت کی اطاعت کرے گا، قرآن و حدیث کی اطاعت کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ صاف ظاہر کر دیا میری اطاعت کا مطلب قرآن و حدیث کی اطاعت۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے وہ لے لو، اللہ نے یہ نہیں کہا میں جو دوں وہ لے لو، اللہ نے کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، محمد تمہیں جو دے، محمد الرسول اللہ تمہیں جو دے وہ لے لو، کیونکہ اللہ جانتا ہے ما ینطق عن الہویٰ، میرا نبی میری مرضی کے بغیر کچھ دیتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ وہی دے گا جو میں دوں گا، لہذا رسول نے جو دیا وہ اللہ نے دیا، لہذا یہ کہنا کہ جس نے میری اطاعت کی، اس کا ترجمہ یہ ہوگا جس نے اللہ اور میرے رسول، جس نے اللہ کی اور رسول کی یعنی قرآن و حدیث کی اتباع کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا، یہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے کافر سوچئے بہت آسان نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگ ہمارے کچھ لوگ جو ہے جو نئے جو کنورٹ ہوتے ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، پھر فائدہ کیا میرے یہ ہو جانے سے، جب میری نماز ان کے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نماز کسی کے پیچھے ہوتی یا نہیں ہوتی، آپ اس کے خود ذمہ دار ہیں، آپ مطالعہ کیجیے، آپ مطالعہ کر کے کنورٹ ہو سکتے ہیں، آپ مطالعہ کر کے یہ بات کا پتہ نہیں لگا سکتے ہیں کسی کی نماز کسی کے پیچھے ہوتی یا نہیں ہوتی ہے۔ یہ تمام مسئلے کریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آج کے اس دور میں میرے بھائیوں، یہاں آپ کو لوگوں کو جوڑ، اب آپ پہلے تیری نماز میرے پیچھے نہیں ہوگی، پھر آپ کیسے ان کو دعوت دیں گے؟ آپ کیسے ان کو دعوت دیں گے؟ مسجد کو اللہ کا گھر مانتے، اب کیا کہتے ہیں؟ ایک نے کہا مولوی صاحب میں تو نہیں پڑھوں گا، میں ان کے پیچھے میں نماز، میں نے کہا ٹھیک ہے تیرا دل نہیں بھرتا تو بعد میں دہرا لے۔ کہتا کہ اچھا مولانا میں تو ان کو کافر مانتا ہوں۔ ایک آدمی تو یہاں تک کہنے لگا مولوی صاحب مجھے ایمان لائے ہوئے 10 سال ہو گئے۔ میں نے کیا مطلب؟ کہ 10 سال پہلے ہی میں اہل حدیث ہوا ہوں، اور اہل حدیث ہونے کے بعد کیا کرا، اس سے پہلے میں کافر تھا۔ اور آج بھی بہت سے اس قسم کے لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب میں ہی مومن ہوں، دوسرا مومن مانتے ہی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر تم ان کو مومن یا مسلمان نہیں مانتے ہو تو کیا مانتے ہو؟ اگر کافر مانتے ہو تو فرق بتاؤ، کافر کا ذبیحہ حرام ہے یا نہیں؟ آج 80% ہمارے دیوبندی بھائی بریلوی بھائی یہ جا کر آج کمیلوں پر گوشت ذبح کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، اور ان سے خرید کر تم گوشت لاتے ہو اور اپنے گھروں میں پکاتے ہو۔ اس معاملے میں تم ان کو مسلمان مان لیتے ہو اور دوسرے معاملوں میں تم ان کو کافر جانتے ہو۔ اگر کافر جانتے ہو تو ان کے کا ذبیحہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کا ذبیحہ حرام ہے۔ اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی۔ اس معاملے میں میٹھا میٹھا ہڑپ کڑوا کڑوا تھو، یہ تمہاری پالیسی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے پیارے ساتھیوں کلمے کی بنیاد پر میں کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا، ہاں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے بھائی صراط مستقیم سے کچھ ہٹے ہوئے ہیں، ہم کوشش کریں گے ان کو صراط مستقیم پہ لانے کی۔ ہم کو کوئی بھی حکمت اپنانا پڑے ہم ان کو لائیں گے، ہم ان کو سیدھے راستے کی طرف لائیں گے، ہم ان کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کریں گے۔ ہاں ان کے لیے قرآن و حدیث کے سارے دروازے اور اپنے سارے دروازے ہم کھول دیں گے، جس طریقے سے سمجھنا چاہو سمجھو، اور اعتراض کی ساری اجازت تمہیں ہے، اختلاف کرنا جائز ہے لیکن مخالفت کرنا ہم جائز قرار نہیں دیں گے۔ سمجھنے کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اتنی آسانی کے ساتھ کسی کو کافر مت کہو۔ میرے پیارے ساتھیوں ایک نئے فتنے کو جنم نہ دو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ آج ہمارا دشمن کون کون ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ آج ہمارا دشمن کون کون ہے۔ چاروں طرف سے آج ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے، اور ہماری پوزیشن یہ کہ 32 دانتوں کے بیچ میں جیسی زبان کی حیثیت ہے آج وہ حیثیت ہے ہماری۔ آؤ اور وہ طریقہ اپناؤ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا۔ اللہ کے نبی بھی بیک وقت آسانی کے ساتھ منافقوں کو بھی اپنی مسجد سے نہ بھگایا کرتے تھے۔ اٹھاؤ واقعہ، اما عائشہ پر زنا کی تہمت تک لگائی گئی اور عبداللہ ابن ابی نے لگائی، لیکن اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن ابی کے خلاف سمجھ بھی گئے کہ منافق ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی مسجد سے نہیں بھگایا۔ تم تو بہت آسانی سے کسی پر کفر کے فتوے ٹھونک دیتے ہو
عبداللہ ابن ابی کا جب انتقال ہو گیا، جب مر گیا تو اللہ کے نبی سے اس کے بیٹے عبداللہ سے، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، کسی نے کہا نبی تو بڑے رؤوف الرحیم ہے، جاؤ ذرا ان سے کہنا کہ اپنی قمیض اتار کے دے دو، شاید آپ اس کے کفن کی جگہ پر آپ کی قمیض پہنا دوں تو شاید میرے باپ کے عذاب میں کوئی کمی آ جائے۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آیا، منافق کا بیٹا آیا، اے اللہ کے نبی میرا جہنمی باپ مر گیا، میرا منافق باپ مر گیا، لیکن باپ کی محبت میرے دل میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی قمیض، آپ اپنی چادر، آپ اپنا لباس اتار کے دے دیں اور میں کفن کی جگہ پر اپنے باپ کی آپ کا کرتا، آپ کی قمیض پہنا دوں، شاید جب تک یہ قمیض صحیح رہے میرے باپ کے عذاب میں کچھ کمی آ جائے۔ اللہ کے نبی اپنی قمیض اتارنے لگے، حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے نبی اس بدبخت منافق کو اپنا قمیض، اپنا کرتا اتار کے نہ دو۔ اللہ کے نبی نے عمر کی طرف دیکھا، فرمایا عمر مجھے اتار کے یہ کرتا دے دینے دو، اگر میرے کرتے سے کسی کے عذاب میں کمی آ جائے تو میری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی؟ جس نے منافق کو سر عام رسوا نہ کیا ہو سب کے سامنے، آج ہم بہت آسانی سے ٹھیکہ لیے بیٹھے ہیں کہ فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، کرتا اتار کے دے دیا۔ کہنے والوں نے کہا عبداللہ کے بیٹے جو نبی کرتا اتار سکتا ہے وہ تیرے باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ جاؤ ذرا اپنے باپ نبی سے کہو کہ وہ میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھائیں، دیکھیں نبی پڑھاتے ہیں یا نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ کے پاس وہ آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی اگر آپ میرے باپ کے جنازے کی نماز پڑھا دیں تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ کھڑے ہو گئے، دوسری چادر اوڑے ہوئے تھے، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، پیچھے سے عمر فاروق نے چادر کھینچی۔ اللہ کے نبی کم سے کم اس منافق کے لیے تو مغفرت کی دعا نہ کیجیے جس نے اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر میری چادر کو چھوڑ دو، اگر میری دعا سے کسی کی مغفرت ہو جاتی ہے تو رحمت للعالمین کی رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی؟ چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا، آگے کھڑے ہو گئے۔ ابھی نماز جنازے کی شروع کرنے ہی والے تھے کہ جبرائیل امین وحی لے کے آ جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی اللہ نے منع کر دیا ہے اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کی جنازے کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے نماز میں تو اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ نے اس کے مقدر میں جنت نہیں لکھی ہے، آپ ہٹ جائیے۔ میرے نبی کی زبان سے کیا نکلا مسند احمد کے الفاظ، اللہ تو نے منع کر دیا اور یہ کہا کہ 70 مرتبہ بھی دعا کرو گے تو میں نہیں سنوں گا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 71 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد تو اسے بخش دے گا تو محمد 71 مرتبہ اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ جس کے اخلاق کا یہ عالم ہو، جس کے کردار کا یہ عالم ہو، میرے پیارے ساتھیوں آج ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ بہت نفرت مت پھیلاؤ لوگوں کے درمیان، بلکہ ان کو پیار سے لانے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں آج ڈاکٹر ذاکر نائک اگر نفرت پھیلانے لگے تو کون سا ہندو ان کے پاس آئے گا، کون سا عیسائی ان کے پاس آئے گا؟ جو آدمی جس میدان میں کام کر رہا ہے اس کو کرنے دو۔ میرے پیارے ساتھیوں آج مصلحت کا تقاضا یہ ہے انڈیا کے اندر کہ ہم کو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ اہل حدیث کہیں گے تو دیوبندی اور بریلوی بھائی بھگ جائیں گے۔ یہ حالات ہیں آج، وہ پالیسی اور وہ پولیٹیکل وہ سیاست آپ بھی اپناؤ اور لوگوں کو قرآن و حدیث سے جوڑو۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دیوبندی اور اہل حدیث بن کر دعوت دیں، ہمارا مقصد یہ کہ قرآن و حدیث کی دعوت پہنچنی چاہیے، چاہے وہ جس طریقے سے پہنچے، قرآن کی اور حدیث کی دعوت ہونی چاہیے۔ یہ ہے ہماری حکمت یہ ہونی چاہیے کہ بس صرف قرآن و حدیث، کوئی ضروری نہیں کہ وہ اہل حدیث کا نام لگا کر دی جائے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ سلفی کا نام لگا کر دی جائے۔ میرے بھائیوں ہاں اتنا ضرور ہے کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی تیسری چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس حکمت کو، اس پالیسی کو آپ بھی اپنانے کی کوشش کرو۔ آؤ اور دیکھتے جاؤ کیا اخلاق تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہاں آپ تو کافروں کو بھی مسجد سے نہ بھگایا کرتے تھے، بلکہ ایک کافر تو آیا اور مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، آپ نے کہا رک جاؤ، کہا پیشاب کر رہا، کہا کر لینے دو۔ کتنی بڑی حکمت تھی، اگر پیشاب کرتے ہوئے دوڑایا جاتا بھاگ، تو ابھی تو ایک جگہ پیشاب گر رہا ہے، پیشاب رکتا نہیں ہے، اور پیشاب روک کے بھاگتا تو ابھی ادھر گرا ادھر گرا ادھر گرا، مسجد کے کئی حصے ناپاک۔ آپ نے کہا کر لینے دو، کتنے بڑے حکیم تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کا کر لینے دو۔ اور جب کر لیا پیشاب تو آپ نے یہ نہیں کہا چل صاف کر، آپ نے کہا تم ادھر آؤ،
ایک صحابی سے کہا اٹھو پیشاب دو. صحابی سے کہا پیشاب دو. ایک صحابی نے پانی کا ایک ڈول اس کے اوپر ڈال دیا اور پیشاب کو صاف کر دیا, دھو دیا, اور آپ نے اس کو بلایا, کہا کہ یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا, آئندہ خیال رکھنا, یہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے, آئندہ